کسی زمانے میں ایک چور تھا، وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا، تو اسے سننے میں کیا چیز مانع ہوتی؟ آخر وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی و پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کرے۔ دل میں ایک حرص پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضع قطع اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہیں میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس و پوشاک وضع قطع اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ تعالی کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں، جوان، زہد و عبادت میں لاجواب، تقوی و طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کرے گی جو بڑا متقی و پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ ان کا جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اس تمنا و آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا کہ بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بات آپ کو بتاؤں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضع قطع اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرے خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائے تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کو دیتا ہے، مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ دنیا سے ایسا تعلق قائم رکھو جیسا کہ تم آگ سے رکھتے ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہو اور نفع بھی حاصل کرتے ہو۔ خاک سے بنے ہوئی انسان میں اگر خاکساری نہیں تو اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔
اس تعلق سے لا تعلقی اچھی جس تعلق میں احساس نہ ہو، لوگوں کی زندگی میں اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں تو دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ تصوف کا مقصد ہے دل کا اللہ تعالی کی بندگی اور اطاعت کے لیے ایسے بے قرار ہو جانا جیسے بھوکا روٹی کے لیے اور پیاسا پانی کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ موت کے لیے وقت مقرر ہے، عمر نہیں۔ محبت اور درد برے دل سے ایک مرتبہ اللہ کا کہنا اس مقام پر پہنچاتا ہے جہاں عام لوگوں کا لاکھوں مرتبہ اللہ اللہ کہنا نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے مقدار کی فکر مت کرو، اہل اللہ سے درد برا دل حاصل کرو۔ ایک بزرگ کہنے لگا، نیک عورت اور بے تحاشا دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے: محبت کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، نظر جھکا کر چلنے سے۔